فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ حضرات، قرآن اور رسول کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا تھا، کہ جس کے ذیل میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، ارشاد رب العزت کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تمہارے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تمہارے درمیان ہمارا رسول بھی موجود ہے، اور جس نے ان دونوں سے تمسک رکھا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ تمسک دونوں سے رکھنا ہے، اور بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ تمسک دونوں سے رکھنا ہے، کیونکہ ایک سے کام بنتا نہیں ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا ہے، تو جناب آدم علیہ السلام نے اکیلے جو ہے وہ جب اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی کار نبوت جناب آدم علیہ السلام نے تبلیغ کا شروع نہیں کیا جب تک کہ جناب شیش نہ آ گئے۔ جناب شیش آئے، آدم علیہ السلام سے ملحق ہوئے، تب جناب آدم جب دو ہو گئے، ایک سے دو، تب جناب آدم علیہ السلام نے آغاز کیا کام کا۔ اسی طریقے سے ہم کو مختلف انبیاء کے واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کہ طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، تو جناب موسیٰ کہنے لگے کہ پروردگار میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں اکیلے، اتنا بڑا کار نبوت ہے، اکیلے معجزے کے باوجود معجزے دیے گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ ایک عصا لو اور ایک ید بیضا لو، اس کے بعد جاؤ۔ تو کہنے لگے پروردگار معجزے تو اپنی جگہ پہ، مگر میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے بھائی کو شریک کر دے۔ تو جب دو ہو گئے تب گئے، وہ ہمیشہ یہ سلسلہ رہا ہے، دو، ایک نے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے، جب تک کہ دو نہ ہوئے کام آگے ہی نہیں بڑھا۔ یہاں تک کہ نبی آئے اور نبی پہ اعتراض ہوا کہ آپ تو رسول ہی نہیں ہیں، آپ نے تو معاذ اللہ جھوٹے دین کی تبلیغ کی ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہے، زمانے کے جھوٹے خود کو صدیق کہتے ہیں اور نبی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو جھوٹے دین کی تبلیغ کی ہے اور آپ تو نبی نہیں ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ بھئی یہ کیا گواہی دیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ خود کیا ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ہم کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، ان جاہلوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے میں ایک روز عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کا سجدہ معتبر نہیں ہوتا، ہر ایک کا کلمہ معتبر نہیں ہوتا، ہر ایک کی نمازیں معتبر نہیں ہوتی، ہر ایک کی شہادتیں معتبر نہیں ہوتی۔ جب کافروں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو قرآن کہنے لگا کہ یہ کیا گواہی دیں گے، یہ کیا آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ اور یہ قرآن کا علم ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے اور ہوتے ہیں
قرآن کے عالم اور ہوتے ہیں. قرآن پڑھ تو کوئی بھی سکتا ہے, اصل کام ہے سمجھنا. اور عنوان قرآن کو سمجھنا اصل کام ہے. وہ جو موصوف نبی سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تحریر کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, وہی بات میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ اور فرما رہے ہیں ہر زمانے میں جب دو ہوئے ہیں تبھی کام شروع ہوا ہے. اور نبی بھی جاتے جاتے یہی کہنے لگے. نبی کے بھی دو گواہ ہو گئے نا. اب نبی بھی جاتے جاتے کہنے لگے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ کتنا اہم سلسلہ ہے. شروع بھی دو پہ ہے اور اختتام پہ بھی نبی کہہ رہے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں ان قریب کہ اللہ کا فرمان آ جائے اور میں اس کی دعوت پہ لبیک کہوں, لیکن میں دو کو چھوڑے جا رہا ہوں. جو بھی ایک کو کافی سمجھے گا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا. غدیر کے میدان کو نبی نے سجایا ہے اور وہاں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا. بھائی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ صاحب ہم علی کو مولا نہیں مانتے, تو اس میں خفا ہونے کی بات بھی نہیں ہے. نبی نے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ علی سب کے مولا ہیں. آپ متوجہ ہیں, نبی نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. تو سب کا ٹھیکہ تو قرآن نے نہیں لیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, سب کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے. نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمسک رکھو گے تب حوض کوثر پہ آؤ گے میرے پاس. جنت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے, اور ہمارے اتنی گنجائش نہیں ہے جنت میں. نبی کہنے لگے کہ بھائی جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہے. نبی کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ علی سمجھ میں آ جائیں, ورنہ ہم علی کو سمجھ کیسے سکتے ہیں. نبی نے کسی بات کو مخفی نہیں رکھا ہے, یاد رکھیے گا. نبی نے کچھ بھی مخفی نہیں رکھا ہے. اب میں عرض کر چکا کہ کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ الجھنا چاہتے ہیں. غدیر کے میدان میں علی کو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کس کے فضائل نبی نے نہیں بیان کیے. یہ نہیں ہے کہ صرف علی کو پہچانوایا ہے, بلکہ حسن کو بھی پہچانوا دیا, حسین کو بھی پہچانوا دیا, اور حسین اور حسن کو تو ایسے پہچانوایا کہ خود شبیہ مرکب بن گئے اور نواسوں کو پشت پہ سوار کر دیا. اور اس کے بعد صحابہ کے مجمع میں ایک ایک کا نام لیتے جاتے تھے کہ اس کے بعد حسن کے بعد حسین ہوں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے, اور صاحب ترمذی شریف لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا من احبنی و احب حازین و ابوہما و امہما کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ. کہ دیکھو صرف ہم کو نہ چاہنا, صرف پیارے نبی کو نہ چاہنا, اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اونچا پیجامہ ہو جائے اور گول ٹوپی ہو جائے. صرف ہم کو نہ چاہو, ہم کو بھی چاہو. دیکھیے ایک ہوتا ہے تو عربی زبان میں اشارہ ہوتا ہے حاذا, ایک ہے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تو حاذا ہے, اور دو ہیں تو کیا کہا جائے گا حاذین. ان مجھے چاہے ترمذی کی روایت ہے اور سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہے ترمذی شریف کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا جو مجھے چاہے گا من احبنی و احب حازین, یہ میرے دونوں نواسوں کو چاہے گا. صرف حسن کو نہ چاہو بلکہ حسین کو بھی چاہو. اور کوئی راہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے پاس لشکر تھا تو صلح کر لی, اور چھوٹے بھائی کے پاس لشکر نہیں ہے تو جنگ کر رہے ہیں. نہیں, دونوں کو چاہو. اور نہ صرف یہ کہ ان دونوں کو چاہو بلکہ ابوہما و امہما, ان کے باپ کو بھی چاہو, ان کی ماں کو بھی چاہو. اور یہ صحابہ کے مجمع میں نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے پیارے صحابیوں سنو, جو مجھے چاہے. بھئی ہم سے نہیں کہا ہے نبی نے, ہم تک تو روایت آئی ہے. جن کے مقدسین کے مجمع میں نبی کہہ رہے تھے, رضی اللہوں کے مجمع میں علیہ السلاموں کے فضائل بیان کر رہے تھے. کہنے لگے جو مجھے چاہے, ان دونوں بچوں کو میرے چاہے, ان کے باپ کو چاہے, ان کی ماں کو چاہے, وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت تو بہت ادنا چیز ہے. نبی نے فرمایا کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ, وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جو ان پانچوں کو چاہے گا وہ قیامت کے دن نبی کے درجے پہ فائز ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور سب کے فضائل نبی نے بیان کیے ہیں. کس کا نام نبی نے نہیں بتایا ہے, کس کی پہچان نبی نے نہیں بتائی ہے. دیکھیے مجھے جاننا ہے علی ابن موسیٰ رضا تک, 8ویں امام تک, لہذا ذرا سی تمہید آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. دیکھیے نبی کو بھی چاہو, نبی کے بچوں کو بھی چاہو, ان کے باپ کو بھی چاہو, ان کی ماں کو بھی چاہو, اور اس سلسلے کو چاہو کہ جس کو نبی کہہ گئے کہ میں تمہارے درمیان قرآن و ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں.
کسی کجی کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ پوچھتے بھی تھے، سوال کرتے تھے صحابہ، اللہ کے بعد اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا؟ نبی بتاتے جاتے تھے۔ نبی پہ واجب ہے بتانا بھی اور پہچانوانا بھی۔ 5 تو سامنے تھے تو لہذا 5 کو دکھا دیا، میدان مباہلہ میں لے جا کے دکھا دیا، مسجد میں پہچانوا دیا، شبیہ مرکب بن کے دکھا دیا، غدیر میں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھا دیا، اور کس طرح سے دیکھو گے؟ اب جو نہیں سامنے تھا اس کے نام بتانے لگے کہ دیکھو حسین کے بعد حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوگا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا محمد باقر ہوگا۔ اتنے میں جابر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بھئی جابر جوشیلے صحابی ہیں، چجائے کہ بڑھاپا تھا اس زمانے میں جب نبی کا سلام پہنچا رہے تھے، لیکن ایک مرتبہ جوش جوانی میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہوگا؟ کہنے لگے جابر یہیں پہ رک جاؤ، میرے 5ویں وارث سے تم ملنا تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا اپنے صحابی جابر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 5ویں سلسلے تک تو تم ہو 5ویں سلسلے تک۔ جابر ایک کام کرنا، جب محمد باقر سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور فرما رہے ہیں اب جابر جو ہے یہ پلٹ کے پوچھ بھی نہیں رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ ابھی تو آپ کے سامنے 4-5 برس کا آپ کا نواسا بیٹھا ہے، ابھی یہ نواسا ہے، اس کی شادی ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، پھر اس کی شادی ہوگی، پھر اس کا بیٹا ہوگا، تب تک میں زندہ رہوں گا؟ بھئی سوال تو بنتا ہے نا۔ بھئی بہت سے ایسے تھے جن کو نبوت میں شک ہوتا تھا۔ بھئی باتوں میں شک تو ہو سکتا ہے، جابر کو معاذ اللہ شک نہیں ہونا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب لوگ نبوت میں شک کرنے والے اسی مجمع میں بیٹھے ہوں تو جابر دیکھیے وہ بھی غلط کہتا ہے جو ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت نہیں بیان کرتے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے ہیں۔ بھئی جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جابر کہنے لگے سلام میرا پہنچا دینا۔ جابر نے پوچھا بھی نہیں کہ زندگی ملے گی تب تک کہ سرکار اجازت ہے کہ میں زندہ رہوں گا، یہ تو بتا دیجئے۔ بھئی جابر کا نہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ نبی کے جملے جو ہیں وہ جابر کے لیے امانت بھی ہیں اور زندگی کی ضمانت بھی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب جابر جو ہے وہ سلام کی امانت کو سینے سے لگائیں۔ بھئی معاف فرمائیے گا، ہم تو بہت جلدی باتوں کو بھول جاتے ہیں، کل کی بات آج ذہن میں نہیں آتی، لیکن صحابی ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر صحابی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جابر کو کسی مقصد سے سلام کی امانت دی گئی ہے۔ جابر کا حافظہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا حافظہ ہے اس کا، تم کو حدیثیں یاد نہیں ہوتی، یہ سلام نہیں بھولتا ہے۔ اسی لیے شاید جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے حدیث قصہ کی گئی۔ توجہ ہیں آپ؟ جابر کون ہے؟ جابر حدیث قصہ کے راوی ہیں جابر۔ ان جابر ابن عبداللہ انصاری یہی تو بیان کرتے ہیں نا، ان جابر نے یہ پوری حدیث بیان کی ہے، تو جابر کو حدیث قصہ کا راوی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تاکہ کل کوئی حدیث قصہ میں شک کرنے والا پیدا ہو جائے اور کہے کہ نہیں جابر نے کچھ اپنی طرف سے پانی ملا دیا ہوگا، تو ہم پلٹ کے کہیں کہ جو سلام نہ بھولے وہ حدیث کیسے بھولے گا؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ جو سلام نہ بھولتا ہو۔ القصہ مختصر، زمانہ گزرا، نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، مولا علی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب وہ دور آیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ نبی کا بوڑھا صحابی، اچھا تب جوانی تھی جب نبی نے سلام سپرد کیا تھا، اب بڑھاپا ہے، مگر بڑھاپے کی جوانیوں کے ساتھ ہے۔ اب جابر مدینے کی گلیوں میں جب گھوم رہے تھے تو دیکھا ایک 4-5 برس کا بچہ ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ 4-5 برس کے بچے کو جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھتے ہی پہچان گئے۔ دیکھیے وہ اور ہوتے ہیں کہ جن کا تعارف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں، نہ پہچانوایا جائے تو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اب وہ طبقہ اور ہوتا ہے جو نبی سے منیت کی منزل پہ ہوتا ہے، اس کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، ان کے رخسار نبی کے رخسار ہیں، ان کا انداز نبی کا انداز ہے، ان کا لہجہ نبی کا لہجہ ہے۔ اچھا یہ جابر ابن عبداللہ انصاری نبی کے صحابی ہیں، ذرا سی آپ کی میں توجہ چاہ رہا ہوں، صحابی ہیں رسول خدا کے، مگر دیکھا انہوں نے مولا علی کو بھی ہے، دیکھا انہوں نے امام حسن کو بھی ہے، دیکھا انہوں نے امام حسین کو بھی ہے، دیکھا انہوں نے چوتھے امام کو بھی ہے۔ تو اب ایمان سے بتائیے وہ شخص کہ جو ایک نبی اور 4 اماموں کو دیکھ چکا ہو، وہ کیا 5ویں کو پہچانے گا نہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ بھائی وہ طبقہ ہی الگ ہے
جو نبی سے کی کا کو کا رشتہ رکھتا ہے کہ یہ نبی کے فلاں رشتہ دار ہیں، اور وہ کا رشتہ کاٹ دیجئے تو رشتہ ہی ختم ہوا جا رہا ہے۔ یہ آل محمد جو ہیں یہ نبی کے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں۔ آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام۔ نبی کے اہل بیت اور ہوتے ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ نبی دنیا سے گئے، نبوت دنیا سے نہیں گئی ہے۔ اور فرمانے آپ ایک مرتبہ جیسے ہی جابر نے دیکھا زمین پہ بیٹھ گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں جابر؟ 80-85 برس کا سن ہے صحابی کا، رضی اللہ، زمین پہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی 5 برس کے بچے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ فرزند رسول اپنے نانا کا سلام قبول کیجئے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر ماضی کی گفتگویں ہیں تو جیسے ابو طالب نے رسول سے نہیں پوچھا کہ کون سا امر، اور فرما رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ خاندان واقف ہے، امور سے یہ خاندان واقف ہے۔ جیسے نہیں پوچھ رہے ہیں، جیسے بیٹا پیدا ہوا تو کہنے لگے پروردگار تو بتا کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں، یہ واقف خاندان ہے۔ ویسے ہی 5 برس کا بچہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ نانا نے سلام کہلوایا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جابر تم کون ہو اور کس کا سلام مجھے دیے دے رہے ہو، کسی غلط فہمی کا تو شکار نہیں ہو۔ پلٹ کے کہنے لگے نانا کے صحابی ان پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں۔ اور اب جابر نے سلام پہنچا دیا، رسول نے یہی کہا تھا جابر میرا سلام پہنچا دینا، مگر اب جابر کر کیا رہے ہیں کہ زمین پہ بیٹھے ہیں اور 5 برس کے امام سے کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول جاؤں گا نہیں، میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ آپ مجھے جنت کی ضمانت نہیں دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 85 برس کا صحابی کہہ رہا ہے اور 5 برس کے امام سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے جب تک جنت کی ضمانت نہیں دیں گے تب تک میں جاؤں گا نہیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ جابر جب سلام پہنچانا تو وہیں جنت کی ضمانت بھی لے لینا۔ اچھا، یہ اس طبقے سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہیں جو یہاں کچھ ہو وہاں کچھ ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اگر غلام زادہ کہا ہے تو لکھوا لاؤ، یہ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جانثار صحابی ہیں، حدیث قصہ کے راوی یہ، قبر حسین کے پہلے زائر یہ جابر ابن عبداللہ۔ کیا عظمت ہے جابر کی! آپ غور کر رہے ہیں، نبی کا صحابی ہے، مولا علی کا صحابی ہے۔ مولا علی حدیث سن رہے ہیں نبی سے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ میں نبی سے کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول سلام تو میں پہنچا دوں گا، ذرا جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ اور فرمانے مولا علی سے کہہ دیتے کہ اب تو آپ قسیم نار والجنہ ہیں، شب ہجرت آپ کو اللہ نے مرضیوں کا مالک بنا دیا، مجھے یہیں بتا دیجئے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، یہیں بتائیے۔ یہ نہیں کہا بھائی جوانان نے جنت کو گود میں کھلایا ہے، امام حسن امام حسین کو گود میں کھلایا ہے جابر نے۔ فوراً ہی بچے جب بڑے ہوئے تھے تو کہہ دیتے کہ بچوں گود میں کھلایا ہے، نانا کا بوڑھا صحابی ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے، جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ مگر جابر نہیں کہہ رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے جب حدیث قصہ کی روایت دی ان کے سپرد کی ہے تو اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا جابر کو کہ خاتون جنت، آپ تو ہیں خاتون جنت۔ بابا آپ کے ہاتھ چومتے تھے کہ مجھے آپ کے ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ حدیث قصہ کی روایت بیان کر دوں گا، ارے مجھے جنت کی ضمانت دے دیجئے۔ آپ غور کر رہے ہیں، چوتھے امام جب لٹا ہوا قافلہ شام سے رہا ہو کے کربلا آیا، جابر قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلا زائر قبر سید الشہداء کا، اسی وقت کہہ دیتے کہ آپ امام وقت ہیں، میں آپ کے بابا کی قبر کا زائر ہوں۔ بھائی جو قبر حسین کی زیارت کرائے اس پر جنت واجب ہے، روایتوں میں وارد ہوا ہے چجائے کا پہلا زائر قبر حسین کا، مگر چوتھے امام سے نہیں کہا۔ آپ غور کر رہے ہیں، سارے موقع جابر نے جانے دیے، نہ نبی سے کہا، نہ علی سے کہا، نہ سیدہ سے کہا، نہ حسن سے کہا، نہ حسین سے کہا، نہ زین العابدین سے کہا تو کس سے کہا؟ 5 برس کے بچے سے۔ بھائی پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں، بھائی صحابی نے بتا دیا کہ دیکھو یہی بتلانا چاہتا ہوں، امامت جتنی بھی چھوٹی ہو، صحابیت جتنی بھی بزرگ ہو، ہمیشہ جنت مانگنے والے ہم ہیں، جنت دینے والے یہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک صلوات عنایت کریے۔
مقام ولایت ہے، یہ مقام ولایت ہے کہ 5 برس کے بچے سے 85 برس کا صحابی کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ بھائی جب صحابی نہ جا پائے بغیر ان کے توسط کے جنت، تو کوئی پیجامہ اونچا چڑھا لے اور قافیہ بنا لے، آپ غور فرما رہے ہیں، ان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غدیر کے میدان میں نبی کا اعلان ولایت علی، یہ محمدیت کا تسلسل ہے۔ نبی کہہ رہے تھے دیکھو پہچان لو، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، نہ مانے کوئی علی کو مولا، نہ مانے کوئی۔ ابھی میں تو کہہ رہا ہوں جس کو جنت میں نہ جانا ہو وہ نہ مانے، اور جس کو جانا ہو، فکر ہو تو مانیے، اور فکر نہ ہو تو خدا نہ خواستہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی زبردستی ہے کہ آپ مانیں ضرور۔ نبی نے تو کھل کے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ نبی مولا۔ اب یہ تو ذرا سمجھ میں آئے کہ نبی مولا کس کی؟ بھائی اعلان غدیر کی بھی تشریح کی ضرورت ہے۔ یہ تو سمجھ میں آئے کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ نبی مولا کس کی ہیں۔ تو آئیے پوچھیں قرآن سے، اس لیے کہ نبی کو قرآن سے سمجھنا ہے، نبی کو روایتوں سے نہیں سمجھنا ہے، نبی کو تاریخوں سے نہیں سمجھنا ہے، نبی کو جو اپنے جیسا کہتے ہیں ان سے ہم کو نبی کو نہیں سمجھنا ہے۔ آئیے ہم کھولیں قرآن میں ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران نے اعلان کیا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلک الاصری قالوا اقررنا قال فشہدوا وانا معکم من الشاہدین فمن تولى بعد ذلک اولئک هم الفاسقون۔ یہ ہے قرآن کی آیت، اور قرآن کہہ رہا ہے میرے حبیب ان کو وہ وقت یاد دلاؤ، کس کو وہ وقت یاد دلاؤ جو تم کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ان کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے آدم سے، نوح سے، ابراہیم سے، اسماعیل سے، یحییٰ سے، زکریا سے، شیس سے، داؤد سے، سلیمان سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا۔ بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب ہم نے 1,23,999 انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ ہم تم کو نبوتیں دیتے ہیں، ہم تم کو رسالتیں دیتے ہیں، ہم تم کو امامتیں دیتے ہیں، ہم تم کو شریعتیں دیتے ہیں، ہم تم کو کتابیں دیتے ہیں، مگر ہماری شرط ہے، مشروط ہے یہ سب، لے سب جاؤ، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ثم جاءکم رسول، بعد میں جب ہمارا رسول آئے گا تو 2 کام ہوں گے، پھر 2 کام ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، لہذا نبی نے کہا کہ آدم نبی تھے، بھائی ہم نے کیوں مانا آدم کو، کیوں مانا نوح کو، کیوں مانا ابراہیم کو؟ بھائی غور کر رہے ہیں، نبی نے کہا وہ 1,23,999 نبی تھے، ہم نے کہا ہم مانیں گے۔ ارے اس کے بعد بھی کچھ احمق ہم سے کہتے ہیں کہ علی کو مولا کیوں مانتے ہو؟ بھائی بغیر دیکھے جب ان کو مان لیا، علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پہ دیکھ کے نہ مانے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ثم جاءکم رسول، بعد میں جب ہمارا رسول آئے گا وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ لا تؤمنن بہ، تم اس پر یقیناً ایمان لاؤ گے، تم اس پر ایمان لانا، وہ تصدیق کرے گا۔ نبی ہے مصدق، نبی کون ہے؟ مصدق۔ اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا کام یہ ہے لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، دیکھو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا، اور اگر ایسا نہیں کیا تم نے تو نبوتیں، شریعتیں، کتابیں سب جانے دو، اولئک هم الفاسقون، بھائی ایمان بھی جانے دو، تم سب فاسقین میں ہو جاؤ گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں رجال میں شک ہو، درایت میں شک ہو، یہ ہے قرآن جو بقول کسی بزرگوار کے کافی ہے۔ بھائی معلوم ہوا ازرو قرآن جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی پر ایمان لائیں گے، نبی کی مدد کریں گے تو وہ کہلائیں گے مومن، اور نبی ہوں گے ان کے مولا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی ازرو قرآن 1,23,999 انبیاء کے نبی مولا۔ اب آئیے غدیر کے میدان میں جس کے نبی مولا اس کے علی مولا۔ علی ہر ایک کے مولا نہیں ہے، آدم کے بھی مولا، نوح کے بھی مولا، ابراہیم کے بھی مولا، اسماعیل کے بھی مولا۔
یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ولایت علی کا اعلان ہے، یہ علی کی اس ولایت کا اعلان ہے کہ اگر نبی اعلان نہ کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اعلان کرو، بلغ، تبلیغ کرو، ایسا نہ ہو کہ نبوت میں خلل آئے۔ بھائی جب نبوت میں خلل آئے آپ کا کلمہ کیسے محفوظ رہے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہی تسلسل آگے جا رہا ہے، یہ وہ تسلسل ہے کہ جہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر آپ نبوت کے اعلان کو، ولایت کے اعلان کو ہٹا دیں تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ چادر اڑا دی جائے تو لوگوں کو معلوم نہیں دیتا ہے کہ نبی ہیں کہ علی ہیں۔ بلکہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، بھائی اور بیٹے کا فرق معلوم نہ دے، اور صفین میں اگر عباس نقاب اوڑھ کے آ جائے تو باپ بیٹے کا فرق معلوم نہ دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ منیت کی منزل پہ ہیں۔ خراسان کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی تسلسل کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا۔ کون ہیں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام؟ نیشاپور جب سواری پہنچی ہے تو 12,000 لوگوں نے سواری کو روکا۔ نیشاپور جہاں قدم گاہ ہے امام رضا آج بھی موجود ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ فی البدی ہوتی ہیں کبھی کبھی باتیں، ان کے تو قدموں کے بھی نشان ہیں، دوسروں کی قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو قدم گاہ موجود ہے، وہاں کوئی بنا لی جاتی قبر یزید، کتنا اچھا ہوتا، حالانکہ اچھا تو نہ ہوتا، لیکن دکھانے کے لیے 4 لوگ وہاں بھی جاتے۔ بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے نا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو کروڑوں جب کربلا جا رہے ہیں، ہمیں یزیدیوں کے سینے پہ کیسے کیسے سانپ لوٹتے ہوں گے کہ کوئی قبر یزید کی زیارت کو بھی نہیں جا رہا ہے، کوئی تھوکنے بھی نہیں جا رہا ہے، اس کے لیے بھی تو قبر کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے قبر ہے تراب میں اور علی ہیں ابو تراب، انہی کی دشمنی ہوگی تو قبر کہاں پھر نشان رہنے دے گی۔ آپ غور کریں، 8ویں امام کی سواری پہنچی، اچھا جب سواری نیشاپور پہنچی تو 12,000 لوگوں نے قافلے کو روکا اور کہنے لگے فرزند رسول ذرا ٹھہر جائیے۔ اب 12,000 مجمع ہے، خراسان سے سواری آ رہی ہے، وہ کہنے لگے ذرا ٹھہر جائیے، رکی سواری، کہنے لگے فرزند رسول ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے۔ اب غور کریں، چہرے سے ذرا نقاب ہٹائیے۔ کیوں ہٹائیں چہرے سے نقاب؟ کہنے لگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، جمال رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ چہرے سے نقاب ہٹے، تب معلوم ہوا کہ محمد کیسے تھے۔ اچھا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اچھا سب اگر ایک جیسے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، تو کسی کا بھی چہرہ دیکھ لیتے۔ بھئی اتنا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کا بھی چہرہ دیکھ لے، کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے کہ بھئی آپ کا چہرہ دیکھے تو سبحان اللہ جمال رسول کی زیارت ہو گئی۔ بھئی رسول جیسا دکھنے کی کوشش کرنا اور ہے اور رسول ہونا اور ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے۔ اب جب چہرے سے نقاب ہٹائی، 8واں دور ہے، 8واں دور امام علی ابن موسیٰ رضا کا، کہنے لگے فرزند رسول ذرا بولیے، ذرا کوئی حدیث بیان کیجیے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ محمد کی آواز کیسی تھی۔ کیا کمال ہو رہا ہے! اور فرما رہے ہیں 8 صدیاں گزر گئیں، نہ چہرہ بدلا نہ لہجہ بدلا۔ اور ایک راوی ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے خواب میں، اس نے 2 دن پہلے رسول خدا کو دیکھا، مسجد ابو ذری میں رسول بیٹھے ہیں، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے کہاں خواب و کہاں حقیقت۔ خواب میں اس نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کے نیشاپور پہنچنے سے پہلے کہ مسجد ابو ذری میں رسول منبر پہ بیٹھے ہیں اور ہجوم ہے، اور اعلان عام ہو گیا کہ جو چاہے وہ رسول کی زیارت کرنے چلا ہے، جو چاہے وہ رسول خدا کی زیارت کرنے چلا ہے، رسول سب سے مل رہے ہیں۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہزاروں کا مجمع ہے اور صف لگی ہے اور سب جا رہے ہیں رسول سے مل رہے ہیں، اور رسول کے سامنے ایک تشت رکھا ہے اور رسول اس میں کھجوریں ہیں، رسول کھجوریں اٹھا کے دے رہے ہیں۔ رسول کھجوریں کہنے گا میں بھی لگ گیا۔ جب سب اسی طریقے سے مل رہے ہیں، بھائی جیسے بلا شبہ میں نے دیکھا، بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ سب بنا کے زری کی زیارت کرتے ہیں، ویسے اس نے خواب میں دیکھا کہ سب بنا کے لوگ ایک ایک آگے بڑھتا جاتا ہے، کھجوریں ملتی جاتی ہیں، آگے بڑھے۔ دیکھیے زیارت بھی ہو رہی ہے، تبرک بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ اب اور کس طرح ہم سیرت پہ عمل کریں؟ ایک ایک جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بھی لگ گیا،
اور جب وہ لگا اور جب اس کی باری آئی تو نبی نے ایک مرتبہ مٹھی سے کھجوریں اٹھائیں اور اس کو دے دیں. ابھی امام نہیں آئے, 2 دن بعد امام علی ابن موسیٰ رضا نیشاپور پہنچیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول نے کھجوریں اٹھا کے مجھے دیں. وہ باہر نکلا, اس نے کھجوریں گنی اس نے, کتنی تھی؟ 18, تعداد معین 18. 2 دن کے بعد اعلان ہوا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری آ رہی ہے. 2 دن کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری آ رہی ہے, اور ویسے ہی اعلان ہوا کہ تمام مومنین سے امام ملیں گے مسجد میں. اب وہ پہنچا تو جو خواب میں دیکھا تھا منظرنامہ وہی حقیقت میں دیکھا. ارے وہ بھی ہیں بھائی, مومنین کو پہچان لیجئے فرش عزا پہ, اس لیے کہ جنت میں. ارے وہ بھی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ سب ہم ماتم زاد بھائی ہیں. ارے وہ بھی ہیں, وہ تو وہاں رہتے تھے, وہ بھی ہیں جنت میں. اب جنت تو ایک جگہ ہے, پتہ چلا تمام مومنین سب ایک ساتھ جنت میں ہیں. غور فرما رہے ہیں؟ امام علی ابن موسیٰ رضا جب آئے ہیں تو اس نے جس کو خواب میں دیکھا تھا اس کو وہ دیکھ رہا ہے, اور ویسے ہی صف لگی ہے, ویسے ہی لائن لگی ہے, اور امام کے سامنے بھی تشت رکھا ہے. جیسے رسول کے سامنے خواب میں رکھا تھا ویسے ہی امام کے سامنے رکھا ہے. اور اس کے بعد جو امام جیسے رسول دے رہے تھے خواب میں, اٹھا کے کھجوریں, اٹھا کے کھجوریں. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, خدا کی قسم. جب اس کا نمبر آیا, اس کی باری آئی, اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. جیسے ہی دونوں ہاتھ پھیلائے تو نبی مرتبہ 8ویں امام نے اٹھا کے کھجوریں دیں. اچھا, تب تو اس نے باہر گنی تھی, اب باہر نہیں گیا. اور بنوا رہے ہیں آپ, اب اس نے وہیں کھڑے ہو کے گنی. اور خواب میں کتنی تھی, اور اب کتنی ہیں؟ 18. آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کہنے لگا حل من مزید, یا ابن رسول اللہ حل من مزید, اے فرزند رسول کچھ اور دیجئے. اب جملہ سنیے گا, کہنے لگے اے بھائی اگر خواب میں نانا نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دیتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام نے اگر دی ہوتی, باپ نانا نے اگر دی ہوتی تو ہونا وہی ہے. خواب میں جو نانا کر رہے ہیں حقیقت میں وہ ائمہ کر رہے ہیں. ان سے اگر ہٹ جائے گا انسان تو بھی جائے گا کہاں؟ صحابہ بھی انہی کے دروازے پہ آتے ہیں, فرشتے بھی انہی کے دروازے پہ آتے ہیں. کمال علم ہے. دیکھیے یہ علم کی قدر ہے. حکومت پہ تخت پہ آ کے بیٹھ جانا اور ہے, لیکن حسد ہے, حسد کہ بادشاہ نے کہا کہ ان کو یہاں لے آؤ, اور اس لیے لے آؤ کہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں. 8ویں امام ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں. میں نے عرض کیا تھا کسی دن کہ مامور کہہ رہا ہے کہ امام جب سامنے آ کے بیٹھتے تھے تو اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ فقیر ہے. اور فرما رہے ہیں وہ بادشاہ تھا, خلیفہ تھا اس وقت, لیکن جب امام سامنے بیٹھے ہیں تو اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ فقیر ہے. مناظرے کروانے کا اس کو شوق ہے. دیکھیے ہر زمانے میں جب بھی بات پھنسی ہے تو ایک ہی دروازہ نظر آیا ہے. 8ویں امام علیہ السلام نے تورات والوں کو تورات سے سنا دیا, انجیل والوں کو انجیل سے سنا دیا, زبور والوں کو زبور سے, اور قرآن والوں کو قرآن سے. کیوں؟ کیونکہ راسخون فی العلم, نبی چھوڑ ہی کے ان کو گئے قرآن کے ساتھ. مامون نے مناظرہ کروایا. ایک روز جو ہے وہ عیسائیوں کو بلایا, عیسائیوں نے دلیل دینا شروع کی. کیا محکم دلیل دی عیسائیوں نے. عیسائیوں نے مامون کے دربار میں کہا کہ مریم افضل ہیں, رسول کی بیٹی فاطمہ سے مریم افضل ہیں. کہا کیسے افضل ہیں؟ کہا تمہاری کتاب میں دلیل موجود ہے. کہاں دلیل موجود ہے؟ قرآن میں. عیسائی کہہ رہے ہیں بادشاہ کے دربار میں کہ قرآن میں دلیل موجود ہے, مریم افضل ہیں فاطمہ سے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں سورہ مریم موجود ہے. قرآن میں کوئی سورہ فاطمہ موجود نہیں ہے, سورہ زہرا موجود نہیں ہے, سورہ سیدہ موجود نہیں ہے. اب جب مسئلہ پھنس گیا تو کون یاد آیا؟ لولا علی لہلکا. اور فرما رہے ہیں آپ, کہنے لگے ان کو بلا لائیے, وہ مشکل کشا کے وارث کو بلا لائیے. امام آئے, کہنے لگے کہ سرکار عیسائی یہ کہتے ہیں. عیسائیوں کو بلایا گیا, ایک طرف امام ہے ایک طرف عیسائیوں کا مجمع ہے. کہنے لگے کہ بھئی بتاؤ. کہنے لگے آپ کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں. اب سنیے گا امام کے جملے. کہنے لگے آپ کی کتاب سے دلیل ہے, قرآن میں سورہ مریم ہے, سورہ فاطمہ نہیں ہے.
کہنے لگے اچھا تم کو اسی بات پہ ناز ہے کہ قرآن میں مریم کا سورہ، مریم کے نام کا سورہ موجود ہے؟ یہ بتاؤ کہ رسول خدا اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ بھائی 8ویں امام فرما رہے ہیں یہ بتاؤ کہ رسول خدا بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ یہ سنت ہے بھائی، جو بھی نبی نے کیا وہ سنت ہے۔ اونچا پیجامہ بھی پہنے، ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ پیارے نبی کی سنت ہے۔ پتہ چلا بھویں غائب ہو گئیں، یہ کیا ہے صاحب؟ پیارے نبی کی سنت ہے۔ کچھ دن میں مونچھیں غائب ہو گئیں، یہ کیا ہے صاحب؟ نبی کی سنت ہے۔ بیٹی کا احترام کرنا یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ کہنے لگے نہیں بھائی آپ سمجھے نہیں، یہ بیٹی کی سنت، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہر بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہے۔ اور بنوا رہے ہیں، ہر بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہے۔ اچھا جب کوئی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہے تو اگر نبی کی 3 بیٹیاں اور تھیں تو اس کا مطلب وہ بھی فاطمہ جیسی نہیں تھی؟ کیونکہ نبی تو فقط فاطمہ کے احترام میں اٹھے ہیں، نبی نہیں احترام کرتے تھے، نبی قرآن کے احترام میں نہیں اٹھے ہیں۔ بھائی کیا عظمت ہے فاطمہ کی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں۔ بحث خارج میں اپنے قوم میں ایران میں انہوں نے کہا تھا، کہنے لگے کہ آپ غور کریں جب نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوں گے تو کیا آدم بیٹھے رہتے ہوں گے؟ کیا نوح بیٹھے رہتے ہوں گے؟ کیا ابراہیم بیٹھے رہتے ہوں گے؟ بھائی جب اصل کھڑا ہو جائے تو 1,23,999 نبوتیں احترام رسول میں اٹھ کے کھڑی ہوتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہے محترم۔ محترم کس کا احترام کر رہا ہے؟ فاطمہ کا۔ کہنے لگے بتاؤ تم تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہو کہ مریم کے نام کا سورہ ہے، اب امام کا جملہ آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، آپ جیسے چاہے قبول کریں۔ کہنے لگے سنو، مریم قرآن کا جز ہے، فاطمہ قرآن کا کل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جناب فاطمہ کفو ہے مولا علی کا۔ کفو کہتے اسے ہیں کہ جو ہم پلہ ہو، ہر اعتبار سے برابر ہو، اسی کو کفو کہتے ہیں۔ اور عقد پڑھانے والے کوئی مولوی صاحب نہیں ہیں، عقد پڑھایا ہے خدا نے عرش پر، اور ہمارے وہ حقیقتوں سے واقف ہے۔ یعنی جو فضائل آپ کے ذہن میں مولا علی کے ہوں، بھائی رسول کی بیٹی 11 امامتوں پر حجت ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ حجت خدا کا احترام کر رہے ہیں رسول، بیٹی کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے احترام ہو رہا ہے؟ امام رضا فرما رہے ہیں یہ کل ہے قرآن کا۔ اچھا کل قرآن کے لیے بھی تو رسول نہیں اٹھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جو کل قرآن کے لیے نہ اٹھا ہو، رسول کا طریقہ کیا تھا کہ بیٹی آتی تھی تو خود اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، وہ بیٹی کو بٹھا دیتے تھے اپنی مسند پر۔ اس طریقے سے احترام کیا ہے بیٹی کا یہ رسول خدا نے۔ اور یہی وہ بیٹی ہے کہ جس کے لیے میں نے ایک روز آپ کی خدمت میں شیخ صدوق نے وہ جو روایت لکھی ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا اور جناب سیدہ کی سواری آئے گی تو کیا ہوگا کہ بیٹی کہیں گی بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت ہے، یہ میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ۔ اصل کو آپ اصل سے ملاتے جائیے، خدا کی قسم۔ دیبل ایک مشہور نام ہے، دیبل 8ویں امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور مرثیہ پڑھتے ہیں دیبل۔ محرم آتا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے محرم میں؟ دیکھیے ہم آپ محرم کی خبر ہم کو کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم چاند دیکھتے ہیں تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ محرم کا چاند افق پہ نمودار ہو گیا۔ لیکن مدینے والوں کو محرم کی خبر کیسے ہوتی تھی؟ مدینے والوں کو محرم کی خبر آل محمد کے گھروں سے اٹھنے والے گریے کی آواز سے ہوتی تھی۔ خدا کی قسم، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام 40 برس چوتھے امام روئے۔ امام محمد باقر گریہ کر رہے ہیں، امام جعفر صادق گریہ کر رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم گریہ کر رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا 8واں امام خدا کی قسم افق پہ محرم کا چاند دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابی نے کہا کہ مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ ایک مشہور روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہم اس لیے بھی گریہ کرتے ہیں کہ تم کربلا کو اس طرح سے نہ بھلا دو جیسے تم نے غدیر کو بھلا دیا۔
اور کیا طریقہ تھا کہ فرش عزا بچھ رہی ہے خراسان، جہاں جہاں آل محمد گئے فرش حسین کو بچھاتے رہے۔ دوسری محرم آئی، دیبل آئے اور کہنے لگے آقا آپ کے جد کا مرثیہ کہا ہے۔ ایک مرتبہ فرش عزا بچھا دی گئی، غلام سے کہا دیبل کے لیے کرسی لے کر آؤ۔ آپ عظمت دیکھیں ذاکر حسین کی کہ دیبل کو کرسی پہ بٹھایا اور امام فرش عزا پہ بیٹھے۔ ایک دوسرے غلام سے کہا کہ پردہ کھینچو اور جا کے بیویوں کو خبر کر دو کہ مجلس حسین برپا ہونے والی ہے۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اور مرثیے کے بند کچھ اس طرح سے تھے، اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیبل نے مرثیہ پڑھا کہ رسول کی بیٹی اپنی قبر سے اٹھو اور کربلا چلی آؤ۔ اے رسول کی بیٹی آ کے دیکھو علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی۔ اے رسول کی بیٹی آ کے دیکھو 6 مہینے کے بچے کی گردن میں 3 بال کا تیر پیوست ہو گیا۔ اے فاطمہ آؤ عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ اور یہ مرثیہ ہو ہی رہا تھا کہ جب دیبل نے یہ مصرع نظم کیا کہ حسین کی گردن پہ کند خنجر آ گیا، ایک مرتبہ باواز بلند گریے کی آواز، اور خود ہمارا اور آپ کا 8واں امام، دیکھیے رونا، اور اس طرح سے رونا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مظلوم کے غم میں ایسے رو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پر روتی ہے۔ مرثیہ جیسے ہی یہاں پہ ختم ہوا، ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کا 8واں امام کہنے لگے دیبل کیا مرثیہ ختم ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں آقا مرثیہ ختم ہو گیا۔ کہنے لگے دیبل اس میں 2 مصروں کا اضافہ کر دو، اس میں 2 مصروں کا اضافہ کر دو۔ کہنے لگے آقا کیا؟ کہا دیبل نبی کی بیٹی کو مخاطب کر کے کہو کہ بی بی اپنی قبر سے اٹھیے، کربلا آئیے، اور جب کربلا میں حسین پر رو چکی ہے تو اپنی بیٹے کی زیارت کے لیے خراسان چلی آئیے۔ ایک مرتبہ دیبل کہنے لگے آقا مجھے نہیں معلوم ہے کہ نبی کے کسی بیٹے کی قبر خراسان میں بھی ہو۔ کہنے لگے دیبل وہ ہم ہیں کہ جو خراسان میں زہر دغا سے شہید کیے جائیں گے۔ اے دیبل اس میں 2 مصروں کا اضافہ کرو، ہم ہی وہ ہیں کہ جو غریب قتل شہید کیے جائیں گے۔ اے دیبل ہم اپنے وطن سے دور مارے جائیں گے۔ دیبل نے مرثیہ نظم کیا، 2 مصروں کا اضافہ کیا، اور جیسے ہی مرثیہ پڑھا ان 2 مصروں کے اضافے کے ساتھ کہ رسول کی بیٹی جب کربلا میں اپنے لال پہ آنسو بہا چکی ہے تو خراسان میں آ کے اپنے غریب بیٹے کی زیارت کیجئے، کہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا اور کنیز باہر آئی اور کہنے لگی کہ فرزند رسول آپ کی خواہر، آپ کی بہن فاطمہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ العظمت للہ، روتے روتے آپ کی بہن معصومہ قم بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی آپ نے فقط 2 مصرے سنے کہ فاطمہ اپنے 8ویں فرزند کی زیارت کے لیے خراسان آ جائیے، آپ کو برداشت نہ ہوا، خدا کی قسم زینب نے 70 منزل کے فاصلے سے حسین کی گردن پہ کند خنجر دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے، زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے۔ قصد سجدے کا ادھر قبلہ دیں کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر لئیں کرتا ہے، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسہ گاہے نبوی کاٹوں میں اب گردن، بولے شاہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے یہ بدن ان کا بدن، شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، بیت سنیں گے، شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں، بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا اور آپ کا 8واں امام جب زہر سے جام شہادت پیا تو اس سے کچھ وقت پہلے ابا سلط کو بلایا اور کہنے لگے ابا سلط میرا بیٹا آئے گا باعجاز امامت آئے گا۔
اور وہی مجھے غسل و کفن دے گا ابا سلط، اس بات کا خیال رکھنا۔ اور ابا سلط جب ہمارا جنازہ اٹھے، بھائی جملے سنیے گا، یہ غریب الغربا کے جملے ہیں، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ کہنے لگے اے ابا سلط، جب ہمارا جنازہ اٹھے، جب ہمارا تابوت آئے تو ہمارے جد مظلوم کو یاد کر لینا۔ جب 8ویں امام کا جنازہ اٹھا، ایک مرتبہ ابا سلط نے باواز بلند گریہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا ابا سلط کس بات کے آنسو ہے؟ کہا امام نے فرمایا تھا جب شان سے ہمارا جنازہ اٹھے تو اس جنازے کو یاد کر لینا جو اٹھا نہیں بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ ماتم حسین۔